پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب عظیم ویسپا اسکوٹر، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی پہلی ویڈیو قسط کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاجیو کمپنی کا قیام اور اس کی تاریخ۔ ویسپا اسکوٹر اٹلی کی ایک مشہور و معروف اسکوٹر ساز صنعت کار کمپنی پیاجیو کے تیار کردہ ہیں۔ پیاجیو کمپنی کا قیام 24 جنوری سن 1884 کو اٹلی کے مشہور شہر جنیوا میں اس وقت عمل میں آیا تھا جب سن 1882 میں اس دور کی اطالوی سلطنت کے ایک مشہور صنعت کار جن کا نام انریکو پیاجیو تھا، انہوں نے جنیوا میں سیسٹری پونینٹے کے مقام پر ایک خالی قطع اراضی خریدی تھی تاکہ وہ وہاں پر اپنا لکڑی سے تیار کردہ گھریلو اور تجارتی اشیاء کی صنعت کاری کا کام شروع کر سکیں۔ انریکو پیاجیو کے 20 سالہ پیارے بیٹے اور بعد ازاں اٹلی کے مشہور و معروف سیاسی رہنما اور اطالوی سینٹ کے ایک اہم رکن پارلیمنٹ رینالڈو پیاجیو نے سن 1884 میں اپنے پیارے والد انریکو پیاجیو کی وفات کے بعد اس خالی قطع اراضی پر پیاجیو کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس سے قبل 20 سالہ رینالڈو پیاجیو پرآسائش اور تفریحی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے چھوٹے بحری مسافر بردار بحری جہازوں کی تعمیر کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ابتدائی طور پر پیاجیو کمپنی نے اپنے اس نئے کارخانے میں بھاپ سے چلنے والے ریلوے انجنوں اور ان کے مسافر بردار ریلوے کیریج اور ٹرام بسوں کو بنانے کے کام کا آغاز کیا تھا، جبکہ پہلی عالمگیر جنگ کے دوران رینالڈو پیاجیو نے اپنے اس کارخانے میں جنگی بمبار طیاروں کی تعمیر کے کام کا بھی آغاز کیا تھا، اور ان کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اٹلی کے دوسرے شہروں جن کے نام فینالے لیگوئر، جو کہ اٹلی کے صوبے سیوونا میں ساحلی شہر جنیوا کے قریب واقع ہے، اور اٹلی کے صوبے ٹسکینی کے شہر پونٹے ڈیرا میں مزید 2 کارخانے اور بھی اسی مقصد کے لیے قائم کیے تھے۔ ویسپا اسکوٹر سازی کے کام کا آغاز۔ پیاجیو کمپنی نے اپنے مشہور زمانہ برانڈ نام ویسپا کے نام سے اسکوٹر سازی کے کام کا باقاعدہ آغاز اٹلی کے صوبے ٹسکینی کے شہر فلورنس میں قائم اپنے ایک نئے تعمیر شدہ کارخانے میں 23 اپریل سن 1946 کو شروع کیا تھا۔ ویسپا اسکوٹر سازی کے کام کا باقاعدہ آغاز رینالڈو پیاجیو کے بیٹے انریکو پیاجیو نے سن 1938 میں ان کی وفات کے بعد شروع کیا تھا، جو کہ اپنے دادا انریکو پیاجیو کے ہم نام تھے، لیکن پیاجیو کمپنی کا صدر دفتر بدستور ان کے دادا انریکو پیاجیو کے سن 1882 میں خرید کردہ اٹلی کے صوبے ٹسکینی کے شہر پونٹے ڈیرا میں قائم تھا۔ ان کی خرید کردہ قطع اراضی میں ہی واقع تھا، لیکن سن 1946 میں
لیکن 1946 ہی میں دوسری عالمگیر جنگ کے دوران جرمن جنگی طیاروں کی پیاجیو کمپنی پر بمباری کے نتیجے میں اٹلی کی فضائیہ کے لیے بمبار طیارے بنانے کا یہ کارخانہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا تھا، جس سے اٹلی کی معیشت کو بھی بہت زبردست نقصان پہنچا تھا۔ انریکو پیاجیو نے اٹلی میں طیارہ سازی کی ابتر صورتحال کے پیش نظر اور اطالوی معیشت اور سڑکوں کی مکمل زبوں حالی کو دیکھتے ہوئے طیارہ سازی کا ارادہ مکمل طور پر ترک کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی تمام ترین توجہ کو اسکوٹر سازی کی طرف منتقل کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے اس کاروباری ادارے اور اپنے ملازمین کو مکمل تباہی سے بچانا چاہتے تھے۔ ویسپا اسکوٹرز کا اولین ڈیزائن سن 1944 میں پیاجیو کمپنی کے دو انجینئرز رینزو اسپولٹی اور ویٹیریو کیسینی نے مل کر تخلیق کیا تھا۔ ویسپا اسکوٹرز اپنے خوبصورت اور دیدہ زیب ڈیزائن اور اپنی پائیداری کے باعث جلد ہی پورے اٹلی میں مشہور ہو گئے تھے۔ ویسپا اسکوٹر کے بنیادی ڈھانچے کو ایک متحد جسم کی صورت میں تیار کیا گیا تھا، اور اس کے انجن اور اس کے مسافروں کو سفر کے دوران دھول، مٹی اور کیچڑ سے بچانے کے لیے مکمل انتظام کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ڈرائیور کو کسی بھی قسم کے ٹریفک حادثے کی صورت میں تحفظ دینے کے لیے ایک فولادی فٹ فلور اور فرنٹ پینل بھی بنایا گیا تھا۔ ویسپا اسکوٹر کے ہینڈل بار پر اس کے تمام کنٹرولز فراہم کیے گئے تھے، جبکہ اس کے فٹ فلور پر داہنی جانب ایک بریک پیڈل بھی نصب کیا گیا تھا۔ ویسپا اسکوٹر کے اس پہلے ماڈل کا نام موٹو پیاجیو نمبر 5 رکھا گیا تھا، جس کا مختصر نام MP5 تھا۔ ویسپا اسکوٹر کے اس پہلے ماڈل کا عرفی نام اطالوی زبان میں پیپرینو تھا، جس کے انگریزی زبان میں لغوی معنی ڈونلڈ ڈک کے ہیں، لیکن انریکو پیاجیو ویسپا اسکوٹر کے اس پہلے ڈیزائن سے قطعی طور پر مطمئن نہیں تھے، کیونکہ اس کا مرکزی حصہ کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا تھا۔ انریکو پیاجیو نے ویسپا اسکوٹر کے اس پہلے ڈیزائن میں مزید بہتری لانے اور تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اطالوی فضائیہ کے ایک سابق ایروناٹیکل انجینئر کوراڈینو ڈی آسکانیو سے رابطہ کیا، جنہوں نے اس سے قبل اٹلی کے ایک اور مشہور صنعت کار فرڈینانڈو انوسینٹی کے اسکوٹر سازی کے صنعتی کارخانے کے لیے لیمبریٹا اسکوٹر کا ڈیزائن بھی تخلیق کیا تھا۔ دراصل کوراڈینو ڈی آسکانیو بنیادی طور پر موٹر سائیکل کے کام سے شدید نفرت کرتے تھے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ موٹر سائیکلیں بہت بھاری، وزن دار اور گندگی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے خیال کے مطابق موٹر سائیکلیں توازن برقرار رکھنے اور ڈرائیونگ کرنے کے مسائل کا شکار اور ناقابل اعتبار ہوتی ہیں۔ کوراڈینو ڈی آسکانیو نے پیاجیو کمپنی کے لیے ویسپا اسکوٹر کا اپنا یہ نیا ڈیزائن جو تخلیق کیا تھا، اس ماڈل کا نام انہوں نے MP6 رکھا تھا۔ ویسپا اسکوٹر کے اس نئے ماڈل کا انجن ویسپا اسکوٹر کے پچھلے پہیے کے ساتھ براہ راست منسلک کیا گیا تھا، اور پچھلا پہیہ
اسی انجن کی ٹرانسمیشن کی طاقت سے براہ راست منسلک ہونے کی وجہ سے براہ راست چلتا تھا۔ کوراڈینو ڈی آسکانیو نے ویسپا اسکوٹر کا یہ انجن ڈرائیو چین کے بغیر اس لیے بنایا تھا تاکہ ڈرائیو چین کے سبب پیدا ہونے والی چکنائی، مٹی اور کیچڑ کی گندگی سے بچا جا سکے، اور انہوں نے اپنے اس نئے ڈیزائن میں ویسپا اسکوٹر کے مرکزی حصے کی طوالت کو بھی بے حد کم کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس میں ایک اضافی پہیہ بھی نصب کرنے کی جگہ بھی بنا دی تھی۔ کوراڈینو ڈی آسکانیو نے اس کے ساتھ ہی اگلے اور پچھلے مڈ گارڈز کے ساتھ کیچڑ سے بچاؤ کے لیے اضافی اسپلیش گارڈز بھی نصب کر کے دے دیے تھے، جبکہ انہوں نے MP6 کے باقی ماندہ ڈیزائن کو MP5 ماڈل کے مطابق ہی رکھا تھا۔ انریکو پیاجیو نے ویسپا اسکوٹر کے اس نئے ماڈل کو دیکھنے کے بعد بے ساختہ کہا تھا، سیمبرا اونا ویسپا، جس کے انگریزی زبان میں معنی ہیں اٹ لکس لائک اے واسپ، یعنی یہ ایک تتیا کی طرح کا ہی دکھتا ہے۔ تتیا ایک شہد کی مکھی کی طرح کا ایک کیڑا ہے یا مکھی ہے۔ اور پھر اسی دن سے انریکو پیاجیو نے اپنے اس نئے اسکوٹر کا برانڈ نام ویسپا ہی رکھ دیا، کیونکہ یہ نام اس کی شکل و صورت اور اس کی جسامت کے تناسب کے لحاظ سے بالکل مناسب تھا۔ 23 اپریل سن 1946 کو دوپہر 12 بجے فلورنس کے وزارت صنعت اور پیداوار یعنی منسٹری آف انڈسٹری اینڈ کامرس کے دفتر میں ویسپا اسکوٹر کے پیٹنٹ کی رجسٹریشن کا عمل بھی مکمل ہو گیا۔ ویسپا اسکوٹر کی فروخت کا آغاز۔ ویسپا اسکوٹر کی پہلی قابل ذکر فروخت کا آغاز سن 1947 میں ہوا تھا۔ اس سال ویسپا اسکوٹروں کے تقریباً 2500 یونٹس مارکیٹ میں فروخت ہوئے تھے، اور اس کے بعد سال بسال ویسپا اسکوٹروں کی مارکیٹ میں فروخت میں متواتر اضافہ ہونے لگا تھا۔ ویسپا اسکوٹروں کی فروخت میں اچانک اس وقت ایک بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا جب سن 1952 میں امریکہ اور یورپ بھر میں پیش ہونے والی ہالی ووڈ کی ایک مشہور زمانہ آسکر ایوارڈ یافتہ فلم جس کا نام رومن ہالیڈے تھا کہ مشہور امریکی اداکار ایڈریڈ گریگری پیک اور مشہور برطانوی اداکارہ آڈرے کیتھلین ہیپبرن کو اس مذکورہ فلم میں اٹلی کے دارالحکومت شہر روم میں فلم بندی کے دوران ویسپا اسکوٹر پر سواری کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، جس میں آڈرے کیتھلین ہیپبرن نے ویسپا اسکوٹر پر ایڈریڈ گریگری پیک کے ہمراہ ویسپا اسکوٹر کی سائیڈ کار میں بھی سواری کی تھی۔ سن 1948 میں ویسپا اسکوٹر کا ایک اور نیا ماڈل جس کا نام ویسپا 125 تھا مارکیٹ میں متعارف کروایا گیا تھا۔ سن 1952 میں ویسپا اسکوٹروں کی مارکیٹ میں فروخت کی تعداد 1,00,000 یونٹس تک پہنچ گئی تھی، اور سن 1953 میں اسی سال اسی ویسپا 125 کا ایک اور نیا اور بہتر ماڈل جدید سہولتوں سے آراستہ مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ سن 1956 میں بیشتر مشہور ہالی ووڈ اداکاروں نے اٹلی کے شہر روم میں اپنی فلموں کی فلم بندیوں کے دوران متعدد مواقع پر ویسپا اسکوٹروں پر اپنی سواری کا مظاہرہ پیش کیا تھا،
اور ان میں سے چند اداکاروں کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 جان وین، نمبر 2 مارلن برانڈو، نمبر 3 ڈین مارٹن، نمبر 4 ایبی لین، نمبر 5 چارلٹن ہیسٹن۔ انہوں نے فلم بین ہر کی فلم بندی کے دوران ویسپا اسکوٹر پر سواری کی تھی۔ سن 1952 ہی میں یورپ بھر میں ویسپا اسکوٹر رکھنے والے نوجوانوں نے ویسپا کلبز قائم کر لیے تھے جو بعد ازاں پوری دنیا میں پھیل گئے تھے۔ ویسپا اسکوٹر سازی کی بین الاقوامی مقبولیت۔ سن 1950 کے عشرے میں ان ویسپا کلبز کا دائرہ کار وسیع ہو جانے کے بعد ویسپا اسکوٹر بنانے والی پیاجیو کمپنی نے جرمنی، برطانیہ، فرانس، بیلجیم اور اسپین میں بھی ویسپا اسکوٹر سازی کرنے کے لیے لائسنسوں کا اجرا کر دیا تھا۔ در حقیقت اٹلی کے بعد برطانیہ ہی وہ ملک تھا جس میں سب سے زیادہ ویسپا اسکوٹر فروخت ہوئے تھے۔ سن 1960 کے عشرے میں بھارت، برازیل اور انڈونیشیا کو بھی پیاجیو کمپنی نے ویسپا اسکوٹر سازی کے لیے لائسنسوں کا اجرا کر دیا تھا۔ سن 1956 تک ویسپا اسکوٹر کے تقریباً 10 لاکھ یونٹس مارکیٹ میں فروخت ہو چکے تھے، جبکہ 1960 تک یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 20 لاکھ یونٹس تک پہنچ گئی تھی اور 1970 تک تو یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 40 لاکھ یونٹس تک پہنچ گئی تھی۔ جاری ہے۔